آج ہمارا یہی ذہن ہے، ان مولویوں کی وجہ سے، ان حافظوں کی وجہ سے، ان دینداروں کی وجہ سے ہم بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، ملک پیچھے چلا گیا ہے۔ اللہ کی قسم اپنی عقل کا اینگل درست کریں۔ چوتھا سبب جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کا حامی و ناصر بنتا ہے، جب وہ دینداروں کی قدر کرتے ہیں۔ گھر سے لے کر محلے سے نکل کر شہر میں، ملک میں نکل جائیں یا دنیا میں نکل جائیں، تو آج وہ لوگ جن کو حافظ، قاری، عالم، ملا کہا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں تھی۔ آپ کے سامنے ایک بڑا ہی متقی، پرہیزگار، نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا آپ کے سامنے بیٹھا، اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے۔ حیثیت و وقت کس کی ہے؟ جو اچھا ہے، مالدار ہے، اچھے عہدے والا ہے، دنیا کی کسی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت میں کچھ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت مسلمانوں کا انداز بدل جائے گا۔ یقال للرجل ما اعقل ما اظرف ما اجلد وليس في قلبه حبۃ خردل من ایمان۔ قرب قیامت مسلمان تبصرے کریں گے لوگوں کے بارے میں، یہ کتنا عقل مند ہے، یہ کتنا مضبوط ہے، یہ کتنا دانشور ہے۔ لوگ اسے عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے گھر والے، میرے محلے والے، میرے عزیز و کرام مجھے بڑا عقل مند کہتے ہوں۔ کہ قرب قیامت کسی بندے کے بارے میں لوگ تبصرہ کریں گے اور لوگ سمجھیں گے یہ بڑا ہی عقل مند ہے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ حالانکہ اس بیچارے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا بے ایمان، لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں دنیا کی شہرت کی وجہ سے۔ مکے میں بھی ایک شخص تھا جو بڑا سردار تھا، جس کو دنیا ابو الحکم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اہل مکہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی ہے سیانہ، دانا، عقل مند۔ جس کو لوگ عقل مند کہہ رہے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام اسے ابو جہل کہتا ہے۔ معیار لوگ نہیں ہے، معیار اللہ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ اس کے رسول کا معیار کیا ہے؟ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کاروبار کر کے، دکانیں سجا کر، ایک سے دو اور دو سے چار بنانے کے چکر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں بڑی مہارت رکھی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، کاروبار میں ہمیں بڑا تجربہ ہے، اس لیے ہم آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، لوگوں سن لو، وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ۔ لوگوں کبھی تمہاری مدد آتی ہے، اللہ تمہیں مال دیتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے جو تم میں سے دیندار ہیں۔ کبھی دکان پر، سٹور پر، اپنے ہوٹل پر، اپنے کاروبار میں بیٹھ کر کبھی سوچا میں نے کہ مجھے کن لوگوں کی وجہ سے مدد مل رہی ہے؟ آج ہمارا یہی ذہن ہے، ان مولویوں کی وجہ سے، ان حافظوں کی وجہ سے، ان دینداروں کی وجہ سے ہم بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، ملک پیچھے چلا گیا ہے۔ اللہ کی قسم اپنی عقل کا اینگل درست کریں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم۔ سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے، کہا لوگوں سن لو، انما ینصر اللہ هذه الامة، پوری دنیا کی امت کی جو مدد ہوتی ہے، اس امت کے ان دینداروں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی دعوت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس امت کی مدد ہوتی ہے۔ امت میں پاکستان بھی شامل ہے، امت میں افغانستان بھی شامل ہے، امت میں فلسطین بھی شامل ہے، امت میں کشمیر بھی شامل ہے، امت میں 56-57 ممالک مسلمانوں کے سبھی کے سبھی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، انما سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف اس امت کی جو مدد ہوتی ہے، اس امت کے کمزور لوگ، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔ ان کی نمازوں، ان کے اخلاص اور ان کی دعوت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے امت کی مدد ہوتی ہے۔ کیا آج امت سوچتی ہے، دکان پر بیٹھا تاجر سوچتا ہے کہ میری مدد کیوں ہو رہی ہے؟ ایک صحابی تشریف لائے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتا ہوں اور یہ میرا بھائی آپ کی مجلس میں آ کر یہ حدیثیں سنتا رہتا ہے، یہ دین سیکھتا رہتا ہے، اس کو حکم دیں میرے ساتھ آ کے کام کروائے۔ تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لعلک ترزق بہ، اللہ کے بندے، میرے صحابی، یقیناً اللہ رزق بھی تمہیں دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ یہ جو آج مسجدوں میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حکومت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حکمرانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرمایا ان کی وجہ سے مدد ہو رہی ہے۔ کہ آج امت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ آج ان دینداروں کی وجہ سے
ہماری مدد ہو رہی ہے. جو کھوٹے سکے ہیں آپ کی نگاہ میں، جن کو آپ کھوٹے سکے سمجھتے ہیں، آج پوری دنیا انہی کی وجہ سے چل رہی ہے. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری کبھی مدد ہو، تمہیں کبھی نصرت ملے تو ان دیندار لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے. دنیا کے نقشے بدل رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیندار لوگ. ابغونی فی ضعفائکم، ابغونی فی ضعفائکم. کہا مجھے تلاش کرنا ہو نا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، مجھے دینداروں میں ڈھونڈو. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. میرے لیے کمزور لوگ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ کہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے. یہ آج چاہے حکومتیں ہوں، چاہے عوام الناس ہو، چاہے کاروبار کرنے والا ہو، کسی کے ذہن میں یہ خاکہ نہیں کہ مدد کیوں ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ بتا دیا. تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے ملکوں میں، فتوحات میں تمہاری مدد ہو تو پھر کیا کرو؟ دینداروں کو تلاش کرو، دینداروں کے لیے دعائیں کرو. یہ امت اسلامیہ اور امت کے لوگ نہ شکرے ہیں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا، ان اللہ تعالی و ملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر والنملۃ فی جوہرها لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ کریم بھی رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، خیر کو سکھاتے ہیں. دینداروں کے لیے اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، مچھلیاں بھی، چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. بھلا کیوں؟ مچھلیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ چونٹیاں کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ اللہ نے ان میں یہ بات ڈالی ہے کہ سمندروں میں جو آج پانی چل رہا ہے، چونٹیاں جو بلوں میں رہ رہی ہیں، ان کو اللہ رزق دے رہا ہے تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے دے رہا ہے. اس لیے مچھلیاں بھی شکر ادا کرتی ہیں اللہ کے سامنے لوگوں کا، اور چونٹیاں بھی. لیکن آج انسان نہ شکرے. میں دعوت دیتا ہوں اپنے حکمرانوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کا رزق بہتر ہو، تو ان لوگوں کو جن کو کتاب و سنت کے داعی کہا جاتا ہے، علماء کہا جاتا ہے، طلباء کہا جاتا ہے، ان کی قدردانی کریں، کیونکہ پیارے پیغمبر نے کلمہ حسر کے ساتھ بیان کیا. مدد چاہتے ہو تو پھر ان کو تلاش کرو. تو یہی ایک بڑا سبب ہے آج ان دینداروں کی وجہ سے جو کبھی محل میں داخل ہوتے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. ان نیک لوگوں کی وجہ سے. پہلا سبب ہم نے بیان کیا تھا اللہ کی مدد کا، کہ اللہ پر پورا یقین اور توکل ہو. دوسرا تھا ایمان، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نصرت و مدد کرتا ہے. تیسرا تھا کہ اللہ کریم کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو دیندار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. اللہ کریم ساری امت کی مدد اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا. یہ اللہ کے وعدے.